بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ ایسا لگتا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے، سہیل آفریدی نے، ان کی پوری کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آر یا پار اس وقت سسٹم جو ان کے ساتھ کر رہا ہے اس کو وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آستینیں چڑھا کر فیس کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب اگر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے تو ہم اس پر جواب مانگیں گے اور ایسے مانگیں گے کہ ہم اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب آج ایک بہت مختلف موڈ میں اور ایک بہت مختلف موڈ میں نظر آئے۔ ریزن کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کی اس گفتگو کی کہ جس کو رپورٹ کرنا بھی پاکستان کے معروضی حالات میں مشکل ہوتا ہے، آپ جب اس کو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ اسمبلی کی کارروائی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کہنے لگے کہ میں جب بھی احتجاج کرتا ہوں تو پھر خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے وہ نشانہ بنتے ہیں، ان کے ماں باپ روتے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، میں آگے بات کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے ویری انفارچونیٹ، پھر انہوں نے کہا ویری انفارچونیٹ، اور اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے کہا بلڈی ہیل۔ یہ جب سہیل آفریدی صاحب نے گفتگو کی اور کہا کہ جب ہم احتجاج کرتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرون کیوں ہو رہے ہیں، یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جواب ملتا ہے ہمیں احساس ہے، سوری، پھر وہ کہتے ہیں سوری، احساس ہے، پھر سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں بلڈی ہیل۔ ان کے لیے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، ہمارے لیے ایک ماں کا بچہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، ہمارے لیے کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے، کسی بچے کا باپ ہوتا ہے، کسی بچے کی ماں ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 سال کے بچے اداروں کے ڈرون سے شہید ہوتے ہیں۔ جب میں احتجاج کرتا ہوں تو ایک میسج آتا ہے کہ ویری انفارچونیٹ، بلڈی ہیل، ویری انفارچونیٹ۔ جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے، آئی ایم سوری، بلڈی ہیل، آئی ایم سوری۔ اور یہ سہیل آفریدی ہمیں ایک مختلف انداز میں نظر آئے اور وہ کہتے ہیں لوگ مر رہے ہیں، یہ اٹیک صرف خیبر پختونخوا میں کیوں ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے کمزور عوام پہ کیوں ہو رہے ہیں، ایک عام آدمی نشانہ کیوں بن رہا ہے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی نے جو گفتگو کی، وہ گفتگو ہمارے ہاں بہت کم ہوتی ہے۔ ایک بار خواجہ آصف صاحب نے کی تھی بہت پہلے، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بالکل مختلف انداز میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب آج پوچھنے لگے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ کیوں نہیں ہوتے، یہ اسمبلی پہ کیوں نہیں ہوتے، کور کمانڈر ہاؤس پہ کیوں نہیں ہوتے، یہ ڈرون حملے GHQ پہ کیوں نہیں ہوتے، وزیر اعظم ہاؤس پہ کیوں نہیں ہوتے، یہ عوام پہ کیوں ہوتے ہیں۔ اور سہیل آفریدی صاحب یہ سوال کرنے لگے، یہ ڈرون اٹیک صرف اور صرف پختونوں کو اور قبائلوں کو مار رہے ہیں۔ کوئی ڈرون اٹیک آئی ایم سوری کے لیے کسی کور کمانڈر ہاؤس پر نہیں گرا، کوئی بھی ڈرون آئی ایم سوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ نہیں گرا، گورنر ہاؤس پہ نہیں گرا، وزیر اعظم کے ہاؤس پہ نہیں گرا، جج کے ہاؤس پہ نہیں گرا، GHQ پہ نہیں گرا، تو پھر میرے عام معصوم قبائلی کے گھر پر کیوں گرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ بند کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں اور کسی کو خوش کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے اس کے بعد سوال کیا کہ ڈرون حملوں پر سیکیورٹی کی کمیٹی میں ہم واضح لائے عمل دیں گے اور میری کرسی جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ بھی سہیل آفریدی صاحب نے صاف طور پر بتایا۔ یہ جو صورتحال ہے نا، اس پر ابھی بابر سلیم سواتی صاحب کی گفتگو پر بھی میں آؤں گا، لیکن جنوری میں ایک بار گفتگو کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جب بنو میں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لوگ جان سے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی لاشیں لینے سیکیورٹی فورسز والے آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں ہمیں دے دیں،
اور پھر اگلی صبح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں. جب اہل خانہ جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ یہ تسلیم کریں کہ جو جان سے گئے ہیں وہ لوگ دہشت گرد تھے. یہ فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی. گھر پہ آ کر راکٹ گرتا ہے اور گھر پہ آ کر راکٹ گرنے سے خواتین مرتی ہیں, بچے مرتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. اس گھر میں فوج آ کر کہتی ہے یہ لاشیں ہمارے حوالے کرو. فوج آ کر کہتی ہے یہ لاشیں ہمارے حوالے کرو. جب فوج کے حوالے ہو جاتی ہے وہ رسا کو بلاتے ہیں اور جبرن ان سے لکھواتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے. اب فضل الرحمان صاحب کی بات جو ہے وہ اس طرح سے ایکو نہیں کر رہی تھی, اس طرح سے وہ وائبس کریٹ نہیں کر رہی تھی, لہنیں پیدا نہیں کر رہی تھی جو سہیل آفریدی کی گفتگو یہ وائبس پیدا کر رہی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سہیل آفریدی اس سے پہلے ایسی گفتگو کر چکے, جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ جواب بھی ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب تھا, ہمارے ہاں رپورٹ بھی ہوا, بڑا وائرل بھی ہوا. لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی کی گفتگو وائرل ہو چکی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ مسجد میں کتے باندھے جاتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ میں ان میں فرق نہیں ہے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بات کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ فرق نہیں پڑتا, کوئی بھونکتا رہے. تو یہ گفتگو ہمارے ہاں ہوئی تھی. اب سہیل آفریدی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں خیبر پختونخوا کے لوگ فیل کر رہے ہیں کہ چیزیں بگڑ گئی ہیں, اور خیبر پختونخوا حکومت پاکستان تحریک انصاف اب کچھ چیزوں کا جواب چاہتی ہے اور یہ میسج دینا چاہتی ہے سسٹم کو, حکومت کو, ہائیبریڈ پلس حکومت کو کہ ہم کتنا برداشت کریں, یہ میسج دینا چاہتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایٹ دا سیم ٹائم کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس میچ ہوتا ہے, فکس میچ ہوتا ہے, اور اس فکس میچ میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ کہنے پر مجبور ہوں گے, یہ کہنا پڑے گا تو کہنے دیجئے گا. یہ اس طرح کا میچ ہوتا ہے. سہیل آفریدی صاحب پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے. اب کیا یہ الزام درست ہے یا یہ جو سہیل آفریدی نے میسج دیا یہ میسج حقیقتاً میسج ہے؟ ابھی بہت جلدی ہے یہ بات کرنا کہ اصل میں صورتحال ہے کیا. لیکن خیبر پختونخوا حکومت سہیل آفریدی کی اور سہیل آفریدی صاف میسج دے رہے ہیں, اور یہ میسج بڑا کرارا میسج ہے. اسی طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ بابر سلیم سواتی صاحب نے اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر, اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر ذمہ داریاں اور جو تقاضے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. مگر بابر سلیم سواتی صاحب نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہلی دیوار, دوسری دیوار, تیسری دیوار, اور ہمیں تو گیٹس نظر آ رہے ہیں, یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے یہاں آ جائیں گے, یہاں جائیں گے. اور انہوں نے پھر سوال کیا تو بابر سلیم سواتی صاحب کی گفتگو بھی وہ ارتعاش پیدا کر رہی ہے کہ جو آپ کو پریشان ہونے پر, سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے آسمان آج گرا دیا ہے. یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ادھر تیسری ایک دیوار آپ آتے ہوئے دیکھی ہوگی کور کمانڈر ہاؤس کی, 2 دیواریں پہلے لگی تھی, تیسری روڈ میں لگا لی ہے. یہ اسمبلی کے بعد آپ نے گیٹ لگتے ہوئے دیکھ لی ہوگی. مجھے تو لگتا ہے کسی دن یہ چھلانگ مار کے اندر کہیں گے یار اور جگہ چاہیے ہمیں. اور ٹھیک ٹھاک بھرپور انداز میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے لیے عدالت میں معاملات کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ بہت سے صحافیوں نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف والے تو دیکھ لیں کہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا تھا. نون لیگ نے ریلیف لینے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا, سوشل میڈیا کا استعمال کیا, سڑک کا استعمال کیا, احتجاج کا استعمال کیا, عدالت کے باہر پہنچے, دروازوں تک پہنچے, اور نون لیگ نے وہاں پر یہ بتایا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنے پر خود کو مجبور محسوس کر رہے ہیں. تو نون لیگ نے اپنا کام نکال لیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کو یہ کرنا ہوگا, تو شاید پاکستان تحریک انصاف اس طرف جا رہی ہے. لیکن ایک کام اور ہے, پاکستان تحریک انصاف کو وہ کام کرنا ہوگا سہیل آفریدی صاحب کی حکومت کو. آپ عمران خان کا مقدمہ لڑیں گے, عمران خان کے مقدمے کے لیے لڑیں گے, لیکن جو خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ ہے, جیسے ڈرون پر ہے, اسی طرح سے حقوق پر, مختلف معاملات پر, ایشوز پر, عوام جو روزمرہ زندگی میں فیل کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کو کام کرنا ہوگا. ANP والوں نے آج کہا کہ گیس کا مسئلہ بہت بگڑ گیا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ باقی معاملات پر کام کر رہی ہے, اس پر نہیں کر رہی. انہوں نے کہا کام کریں, اس پر احتجاج کریں. اور جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے CNG کے لیے, تو کیا پنجاب کے کارخانے بند ہو گئے؟ اور اگر بند نہیں ہوئے تو پھر ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا حکومت, PTI اس پر احتجاج کرے, ANP والے ان کا ساتھ دیں گے, اس معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بھرپور انداز میں.
یہ ایمل ولی کا میسج ہے، بڑا میسج ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس کو بھی ریڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت اہم معاملہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا، تو 6 روپے پیٹرول پر بڑھا دیے گئے ہیں، ڈیزل پر بھی پیسے بڑھا دیے گئے ہیں، 399 روپے پر قیمت پہنچا دی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ آج بھی یاد رکھیے گا کہ عالمی منڈیوں میں اس سے زیادہ قیمت فی بیرل تھی اور پاکستان میں پیٹرول 150 روپے تھا۔ آج یہ حکومت ہمیں جہاں لا چکی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اب برداشت کا امتحان ہے۔ آخری چیز اس ویڈیو میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ ISPR کی جانب سے بتایا گیا خیبر پختونخوا میں 2 مقامات پر افغانستان کی جانب سے سرحد پار کر کے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی، ایک محمد ایک شمالی وزیرستان، 13 شرپسندوں کو نشانہ بنایا گیا، ایک جگہ 8 ایک جگہ 5 اور انہیں ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے چمن کے علاقے میں مختلف علاقوں میں جو آپریشن غضب للحق ہے جس کی خبریں کم ہو گئی تھیں، اب اس کی خبریں دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔